یہ نسبت ہی ہے جو زمین کے ایک ٹکڑے کو عزت کا مقام عطا کر دیتی ہے۔ اسی زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں اپنے پیروں میں جوتے پہن کے، وضو بے وضو ہر حال میں چلتے ہیں، اور زمین پہ ہم تھوکتے بھی ہیں، اور بود و براز کے لیے بھی اسی زمین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی زمین میں سے ایک ٹکڑا الگ کر کے اس پہ نام رکھ دیا جاتا ہے کہ اس پہ مسجد بنائی جائے گی، تو وہی زمین ہے، وہاں جوتوں سمیت اس زمین پہ چلنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس زمین کو عزت عطا کر دی جاتی ہے، اس زمین کو افتخار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی مٹی سے اینٹ بنی ہے، یہی اینٹ اگر کہیں استنجا خانے میں کہیں باتھ روم میں لگی ہوتی ہے تو بغیر جوتے پہنے اندر جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی مٹی کی اینٹ اگر مسجد کے فرش میں لگا دی جائے تو جوتے پہن کے جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہی کاغذ ہے کہ جسے ہم احترام نہیں دیتے، لیکن جب اس کاغذ کے اوپر اللہ کا کلام لکھ دیا جائے تو اس کاغذ کو ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور احترام دیتے ہیں۔ یہ گتا کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اپنی کتابوں کے گرد اس کو بائنڈ کرواتے ہیں اور اس پہ اپنے نام اور طرح طرح کے اشعار اور طرح طرح کے بیل بوٹے بناتے ہیں، لیکن یہی گتا اگر قرآن کریم کے گرد بائنڈ کر دیا جائے تو اس گتے کو چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس گتے کو غلاف پہنایا جاتا ہے کپڑے کا۔ آپ نے عام کتاب نہیں دیکھی ہوگی کسی نے اس کو غلاف پہنایا ہوگا کپڑے کا، لیکن یہ ایک قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت کلام اللہ، اس کی نسبت اللہ سے ہے، تو اس کو احترام دینے کے لیے اس کو کپڑے میں مستور کیا جاتا ہے، اور جب اس کو اٹھاتے ہیں تو وضو کر کے اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کو ادب اور احترام سے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور احترام سے باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کے ہم بیٹھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت ہے کلام اللہ ہے یہ۔ اسی طرح وہ مسجد، وہ جو جس اینٹ پر ہم بغیر جوتے پہنے پیر نہیں رکھ سکتے تھے، اسی اینٹ پر ہم بغیر جوتے پہنے داخل ہوتے ہیں اور وہاں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اور اس جگہ کو، اس زمین کے ٹکڑے کو ہم ادب اور احترام دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت بن گئی بیت اللہ، اس کی نسبت ہو گئی اللہ سے بیت اللہ۔ اسی طرح کسی اللہ کے ولی کا ہم احترام کرتے ہیں۔ انسان یہ بھی ہے، اور انسان وہ گلی میں چلنے والا وہ ایک عام بندہ وہ بھی انسان ہے، دو ہاتھ پیر اس کے بھی ہیں، دو ہاتھ پیر اس کے بھی ہیں، لیکن اس کی نسبت بن گئی اللہ سے، تو ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اس کا احترام کرتے ہیں، یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو نسبت جو کامل ہوگی، جب نسبت کامل ہوگی تو پھر انسان کمال تک پہنچے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا بھی اس کی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی اس کی خوبصورت ہوگی، بشرطے کہ نسبت کاملہ کو پالے، نسبت کاملہ حاصل کر لے۔ اسی نسبت کی برکت ہے، دیکھو کہ یہ جو جانور ہیں نا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جانوروں کے لیے قانون یہ ہے کہ جب محشر کا میدان سجے گا، سینگ والی بکری سے بدلہ لے کے بغیر سینگ والی کے لیے بدلہ لے کے ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا، اب جب حشر کا میدان سجے گا تو یہ جو بے سینگ بکری ہے، اس کو بدلہ دلوایا جائے گا سینگ والی بکری سے، اور پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ نسبت کی برکت ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ اس اول فتیۃ الی الکہف، وہ جو جوان غار میں پناہ لے، آپ کے قربان جاؤں، میں فقیر ہوں، میں فقیراں اور روشن ضمیراں تو صدقے، میں آپ روشن ضمیروں سے قربان جاؤں۔ اس نے ادب اور احترام، اس نے نسبت ان کی حاصل کی، اسی کتے کو مفسرین نے لکھا ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔